أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کو مردہ نہ کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154، اس کے 2 درس پہلے گزر چکے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ترقی کی منزلوں کو اور عروج کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ 5 منازل طے نہ کر، 5 منزلیں وہ طے نہ کر لے، تب تک وہ قوم ترقی یافتہ قوم نہیں کہلا سکتی۔ پہلی منزل تہذیب الاخلاق ہے، اس کے 5 اصول ہیں، وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ دوسری منزل تدبیر منزل، دوسرے اصول تدبیر منزل ہے کہ اس کے 4 قانون ہیں۔ پہلا یہ کہ قانون شادی بیاہ کے متعلق، جس میں میاں بیوی کے حقوق، میاں بیوی کے فرائض آتے ہیں۔ دوسرا قانون والدین اور اولاد کی اصلاح سے متعلق ہے۔ تیسرا قانون مالک اور مملوک کے تعلقات پر مبنی ہے۔ چوتھا قانون جو ہے وہ اقربا، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوسرے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات اور ان کی اصلاح کی تدبیر ہے۔ یہ 2 تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل، جب یہ 2 اصول ہو گئے، اس کے بعد تیسری تدبیر مدنیہ ہے کہ اس شہر، جس شہر میں رہ رہا ہے، جس بستی میں رہ رہا ہے، جس محلے میں رہ رہا ہے، اس کی اصلاح مطلوب ہے۔ اس کے بعد چوتھی منزل جو ہے وہ اصلاح ملک ہے، جس ملک کے ساتھ، جس زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی اصلاح کرنا۔ اور 5ویں منزل خلافت کبریٰ ہے کہ پوری دنیا میں تمام جہان کی اصلاح مطلوب ہے، وہ خلافت کے ذریعے ہو سکتی ہے، ورنہ پوری دنیا کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ 5 منزلیں ہیں کہ کوئی بھی قوم جب تک ان 5 منزلوں کو طے نہیں کرتی، اس وقت تک عروج پہ اور ترقی پہ نہیں پہنچ سکتی۔ ان میں سے یہاں ان آیات کے اندر پہلی منزل تہذیب الاخلاق کا تفصیلی بیان اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پچھلے درس کے اندر 2 اصول تہذیب اخلاق کے اللہ نے بیان فرمائے۔ کل 5 اصول ہیں: ذکر الہی، شکر الہی، صبر، دعا اور شعائر اللہ کی تعظیم۔ اللہ کی جتنے بھی شعائر ہیں ان سب کی تعظیم کرنا۔ جب تک یہ 5 اصول نہیں آئیں گے، اس وقت تک اخلاق بھی نہیں آئیں گے، اس قوم کے اندر اخلاق بھی پیدا نہیں ہو۔ ان میں سے پہلے اصول جو ہے اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر الہی، گویا کہ ہمارا نصاب تعلیم اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، اور ذکر جو ہے یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر جو ہے یہ عمل سے بھی ہوتا ہے، قلب دل سے بھی ہوتا ہے، روح کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ ہی شامل ہو جائے، ہماری روح کے اندر بھی اللہ کا ذکر شامل ہو جائے، اللہ ہی اللہ ہوتا رہے کہ جب ہم مر بھی جائیں اس کے بعد ہمارا دل بھی اللہ اللہ کرتا رہے، یعنی دلوں سے بھی اللہ کو یاد کیا جائے، زبان سے بھی اللہ کو یاد کیا جائے، اور اپنی روح کو بھی اللہ کے ذکر سے ترک کیا جائے۔ آپ دیکھیں حضور سے صحابی نے پوچھا کہ سب سے ای الاعمال افضل، عمل افضل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، تر رہے تیری زبان۔ اسی لیے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر چیز جو ہے جنابت کی حالت میں، جب آدمی نجس ہو جاتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے، یا عورت کے جو حیض و نفاس کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں جب ناپاک ہو جاتی ہے تو نماز منع ہو جاتی ہے، روزہ منع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر ایسے آدمی کے لیے بھی منع نہیں۔ یعنی ذکر کو کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔
کثیر ذکر کرو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی مجمع میں کسی مجلس کے اندر محفل کے اندر میرا تذکرہ کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کی محفل سے بہتر محفل، اس کی مجمع سے بہتر مجمع، بہتر مجلس یعنی فرشتوں کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یعنی یہ اللہ کے ذکر کی برکات ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ آپ مجھے توفیق دیں اپنے ذکر کرنے کی، وہ شکری کا اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں، وہ حسن عبادت کا اور اپنے عبادت کو اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو یہ سارا اللہ کی توفیق کا چکر ہے. اگر اللہ توفیق نہ دیں تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ سے اللہ کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ میں مجھے ہر نیک عمل اپنی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے، مجھے نیک اولاد عطا فرما، ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. تو توفیق بھی اللہ سے مانگنے کی ایک چیز ہے. تو یہ ذکر الہی ہے. تو اللہ نے پہلا اصول ذکر الہی. دوسرا اللہ نے فرمایا وشکروا لی ولا تکفرون، شکر الہی، میرے شکر گزار بندے بنو، میرے ناشکرے بندے نہ بنو. ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرو، ان نعمتوں کو حاضر کرو، ان نعمتوں کو شمار کرو، اپنے ذہن میں لاؤ کہ میرے اوپر اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہے، کان ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، دماغ چل رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں دماغ ہیں لیکن پاگل ہیں، کتنے جوانی ہیں لیکن جوانی کے اندر بیماریوں کے اندر مبتلا ہے. اللہ نے مجھے صحت کی نعمت دی ہے. ہر نعمت کا استحضار کیا جائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو جس طرح ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، شکر بھی جو ہے اس کا شکر جو ہے زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے ادا بھی ہوتا ہے. مثلا جو ہے انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا مل جانا، پھر کھانے کا ہضم ہو جانا، کھانے کا انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہونا، کھانے کا انسان کے جسم کے اندر بیماری پیدا نہ کرنا، کھانے کا پخانہ بن کے آسانی سے سہولت سے نکل جانا، اس کا رک نہ جانا، پیشاب بن کے رکنا نہ بلکہ نکل جانا. کتنی نعمتیں ہیں کھانے کے اندر. تو یہ سہولت سے ملنا بھی نعمت ہے، ملنے کے بعد پھر اس کا ہضم ہو جانا. کتنے لوگ ہیں کھانا کھاتے ہیں ہضم ہی نہیں ہوتا، پیٹ کے اندر ہی گڑبڑ رہتی ہے. کتنے وہی کھانا ان کے لیے جسم کا حصہ بننے کی بجائے، خون بننے کی بجائے ان کے جسم کے اندر جو ہے بیماری بن جاتا ہے. تو یعنی یہ ساری اللہ کی نعمتیں. تو کھانے پر ایک تو زبان سے شکر ادا کیا جائے، حضور نے سکھلایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، دعا سکھائی. دوسرا جو ہے کہ کھانا جب آدمی کھا لیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو انسان عقیقہ کرتا ہے، عقیقہ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کی نعمت کا. اسی طرح اگر حج نصیب ہو جائے تو قربانی کرتا ہے اللہ کے راستے میں. نیا لباس اللہ اس کو عطا فرما دیں تو پرانا لباس صدقہ کرتا ہے اور مجھ سے دعا بھی پڑھتا ہے، مجھ سے بھی شکر ادا کرتا ہے. تو اسی طرح ہر عمل پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. شکر الہی تہذیب الاخلاق کا دوسرا اصول ہے کہ فرمایا ولا تکفرون، میرے نہ شکر نہ بنو، نہ شکر گزار بندے نہ بنو، میرے ساتھ کفر نہ کرو. تو اس لیے حصول نعمت جو ہے، نعمت کا مل جانا، اس پر شکریہ اگر ادا نہیں کیا تو گویا کہ اس انسان نے اللہ کی ناشکری کی ہے. تو اس لیے ہر وقت اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ الفاظ ہماری زبان پر ہونے چاہیے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے، یہ الفاظ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. تو آج کے درس میں تہذیب الاخلاق کے دو اصول اور اللہ نے بیان فرمائے، جن میں سے پچھلے درس کے اندر تیسرا اصول جو تھا صبر. صبر کا جو ہے تشریح پچھلے جو ہے درس میں گزر چکی ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، تم مجھ سے مدد مانگو، لیکن مدد کس ذریعے سے مانگو؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ جو ہے مجھ سے مدد مانگو، میں مدد کرنے والا ہوں. ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والا کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے.
اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اسی لیے جب لڑائی ہو جائے تو جو آدمی خاموش ہو جائے، جواب نہ دے، ان کی گالیوں کا بھی جواب نہ دے، اس کے غصے کا بھی جواب نہ دے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ صبر کر رہا ہے۔ کئی دفعہ اس کا صبر اس کو ہلاک کر دیتا ہے دوسرے آدمی کو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ بڑی عمر میں تھے تو والدہ بھی موجود تھی۔ والد صاحب جب فوت ہوئے تو کسی نے کہا جو ہے ان کی توہین کرتے ہوئے کہ بھئی والدہ کا نکاح کر دو، میرے ساتھ نکاح کر دو۔ تو امام صاحب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بیوہ ہوئی ہیں، عدت گزار رہی ہیں، اگر ان کی جو ہے شرع صدر ہوا، اپنی مرضی ہوئی تو وہ نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اس آدمی نے توہین کی۔ اب کچھ ہی دن گزرے تو وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ تو ایک دوسرے امام تھے، انہوں نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو ہلاک کر دیا، یعنی یہ بدبخت ان کی توہین کرنے کے لیے وہاں آیا تھا، یعنی اس کا مقصد ان سے نکاح نہیں تھا بلکہ مذاق اڑانا تھا۔ تو یعنی کئی دفعہ آدمی کا صبر دوسرے آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے کیوں اس کے ساتھ صابرین کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اس لیے صبر جو ہے یہ دین کا ایک اہم جز ہے۔ اور صبر کے بارے میں 3 قسمیں بیان ہوئی تھیں کہ صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ۔ پہلی قسم صبر علی المصیبت کہ جب آدمی پر اہل ایمان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی حادثہ ان کو پیش آتا ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے، وہ اسے من جانب اللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے مجھے آئے، پھر اللہ کی جانب سے سمجھ کر اس پر صبر کرتے ہیں۔ رضا بالرضا اور رضا بالقضاء یہ فرض ہے، یاد رکھیں، اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، یہ ہمارے ایمان کے جز میں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ایمان مفصل میں سے ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے جو بھی آ جائے بھئی یہ میرے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، مکان گر گیا میرے اللہ کی طرف سے ہوا، کوئی نقصان آیا میرے رب کی طرف سے، میرے مقدر میں تھا، تقدیر پر میں راضی ہوں، اے اللہ میں آپ کے ہر عمل پر راضی ہوں، جو میرے ساتھ آپ فرمائیں میں آپ کی رضا پر راضی ہوں، جب آپ اس پر راضی ہیں تو میں آپ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو یہ اولیاء اللہ کا مقام ہوتا ہے کہ وہ رضا بالرضا، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، رضا بالقضاء، اللہ کی طرف سے جو تقدیر لکھ دی جاتی ہے اس تقدیر لکھے ہوئے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور دل اور دماغ اور روح سے راضی ہوتے ہیں، اس پر بالکل جو ہے جو حادثہ بھی پیش آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اس سے اس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح صبر عن الطاعہ کہ دوسری قسم کے اطاعت پر صبر کرنا، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، ان کو کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، برداشت چاہیے، صبر چاہیے۔ آپ دیکھیں گرمیوں اور سردیوں میں وضو کرنا، نمازیں پڑھنا، اب سردیوں میں رات تو لمبی ہوتی ہے، نیند تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن بستر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، باہر انتہائی ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، اٹھ کے پھر وضو کرنا اور نماز کے لیے۔ گرمیوں میں جو ہے پانی کا مسئلہ تو نہیں ہوتا، لیکن رات چھوٹی ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، ادھر سوئے ادھر صبح کی اذان ہوگی، 3-4-5 گھنٹے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے جو ہے اٹھنا ہوتا ہے، بستر کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا صبر کا کمال ہے کہ انسان جب اس پر صبر کرتا ہے اور ہمت کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے، برداشت کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے تو اللہ جل شانہ ان تکالیف پر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ کی ذات خود اس کے ساتھ ہو جاتی ہے صبر کرنے والے کے ساتھ۔ اسی لیے کوئی بھی اطاعت کا کام ہے وہ بغیر صبر کے جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تیسری قسم صبر کی صبر عن المعصیہ، گناہ سے رکنا، گناہ سے رکنا بھی اس کے لیے صبر چاہیے، ٹھیک ہے، گناہ سے رکنا صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آدمی جو ہے اپنے آپ کو معصیت سے روکے، جو آدمی حرص کا بندہ بن جائے، خواہشات کا بندہ ہو جاتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، پھر وہ معصیت میں، گناہ میں اور لفظشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، ہر لمحے وہ گناہ کرتا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب انسان صبر عن المعصیت کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواہشات کا بندہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افرأیت، اے میرے محبوب کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ، اس شخص کو جس نے بنا لیا الہہ ہوا، اپنا خدا اپنی خواہشات کو،
دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں قرآن، جس نے اپنی خواہشات کو، صبح بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، شام بھی لگا ہوا ہے، رات سوتے ہوئے لگا ہے، سو کر اٹھتا ہے پھر بھی خواہشات خواہشات خواہشات، وہ خواہشات کا بندہ بن کے رہ گیا ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ تو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنے خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اس کو الہ بنایا ہے، کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس شخص کو گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اللہ نے اس کے کانوں پر مور لگا دی ہے، وَقَلْبِهِ، اس کے دل پر مور لگا دی۔ جو آدمی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر اسے حق بات نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ آتی ہے، پھر اس کا دل اللہ جام کر دیتے ہیں، اس کا دل ہدایت سے خالی ہو جاتا ہے، پھر وہ نماز روزے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس ہر چیز کو پیسے میں تولتا ہے، ہر چیز کو اپنی خواہش کے مطابق، کہ یہ میرے خواہش۔ اب ایک آدمی ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کا قانون بنایا جائے، اسلام کو بطور قانون اس ملک میں نافذ کیا جائے، قرآن و سنت کی بہاریں لائی جائے۔ اب جو یہ حکمران ہیں یہ سارے کے سارے خواہشات کے بندے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلامی قانون آئے گا تو ہماری مار داڑ ختم ہو جائے گی، ہمیں نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، ہمیں داڑیاں بھی رکھنے پڑیں گی، ہمیں شریف انسان بننا ہوگا، ٹھیک ہے، ہماری یہ ساری عیاشیاں فحاشیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چوری کرے گا، قوم کا پیسہ لوٹے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر زنا کرے گا تو زانی کو سنسار کیا جائے گا، شراب پینے کی ہمارے لیے اجازت نہیں ہوگی، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی دین اور اسلام کو اور شریعت کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ وہ خواہشات کے غلام ہو چکے ہیں۔ یہ دین اور اسلام گویا کہ ان کے خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے، ایسے حکمرانوں، ایسے ظالموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ایسے لوگ، ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی خدا بنا لیا۔ پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ایسے شخص کو اضلہ اللہ علی علم، ایسے شخص کو اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام اللہ کیا کرتے ہیں؟ وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ اس کے کانوں پہ بھی، اس کے دل پہ بھی مور لگا دیتے ہیں۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، نہ حق بات کو سن سکتا ہے، نہ اس کے دل میں کوئی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، شریعت کی بات اس کے دل میں بیٹھتی ہے، نہ اس کی آنکھوں سے جو ہے کوئی قرآن و سنت کی بات گزرتی ہے۔ تو یعنی اللہ سب پر فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں پھر آخر میں اللہ اس کے بعد جو ہے، اس کو اللہ کے بعد کون ہدایت دینے والا ہے؟ جب اللہ ہدایت نہیں دے گا ایسے شخص کو تو کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ پوری آیت اللہ نے اسی انداز میں بیان فرمائی۔ اس لیے صبر کی جو تینوں قسمیں ہیں کہ آدمی مصیبت پر بھی صبر کرے، جب کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی نقصان پیش آ جائے اسے اللہ کی طرف سے سمجھے، اپنی اللہ کی رضا پر راضی ہو، اپنے تقدیر میں لکھا ہوا سمجھے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ یہ اچھی اور بری تقدیر میری اللہ نے لکھ دی ہے، اسی کی طرف سے ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ اور جب انسان کوئی نیکی کرے تو اس پر جم جائے، تھوڑا کرے لیکن مستقل کرے، ہمیشہ کرے، تھوڑی تھوڑی تلاوت کرے لیکن روز کرے، تھوڑے نوافل پڑھ لے لیکن روزانہ کی بنیاد پہ پڑھے، ٹھیک ہے، تھوڑی جو ہے اگرچہ کم عبادت ہو لیکن مستقل ہو، دائمی ہو، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو اس لیے جو ہے نیکی پر صبر کرنا، نیکی کو کرنا، اور مصیبت سے رکنے پر صبر کرنا، یہ تینوں کی تینوں قسمیں اللہ کیا کہتے ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے ان کا اجر بغیر حساب کے ہے، کوئی حساب نہیں ہے، اللہ بغیر حساب کے جو ہے تھوک کے حساب سے اللہ جو ہے اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اس کے لیے اجر کی کوئی جو ہے تعداد مقرر نہیں ہے کہ اتنا اجر ہوگا، اللہ بغیر حساب کے اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تہذیب الاخلاق کا چوتھا اصول جو آج کے درس میں ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، ایک تو صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، والصلاۃ، اور دوسرا نماز کے ساتھ۔ یہ دعا جو ہے یہ تہذیب الاخلاق کا چوتھا اصول ہے۔ تو نماز بھی ایک دعا ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ایک دعا ہے، آگے دعائیں بھی آ رہی ہیں، تو اس لیے نماز کو بھی اللہ نے گویا کہ دعا کے زمرے میں شامل فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نماز کے متعلق کہ اقیم الصلاۃ لذکری، ٹھیک ہے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، یعنی نماز صرف میری یاد کے لیے، کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے
جو ہے اس میں اور کوئی بات نہیں، ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، کھانا پینا، دیکھنا سننا، جو ہے باتیں کرنا ادھر ادھر، ہر چیز توجہ جو ہے صرف اللہ کی ذات سے باتیں، اللہ کی ذات کی یاد۔ تو اس لیے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لذکری، میرے ذکر کے لیے، میرے یاد کے لیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ تمہیں خود نصیب ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، اپنے رب کو خوب یاد کرو، اپنے رب کے نام کو بلند فرماؤ۔ اور فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، طہارت قائم رکھنا یہ فرشتوں سے مشابہت ہے، اس لیے نماز کے اندر طہارت شرط ہے۔ جو نماز کی 7 شرائط ہیں، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، بدن کا پاک ہونا، وہاں کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی یہ پاک ہونا، چاہے جگہ پاک ہو، چاہے کپڑے پاک ہو، چاہے جسم پاک ہو، طہارت جو ہے یہ ایک جز ہے، یہ بھی جو ہے نماز کے لیے شرط ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اخبتوا الی ربہم، اپنے رب کی طرف اخبات کرو، تو اپنے رب کی طرف لوٹو، توجہ کرو، یہ بہت بڑی صفت ہے، اس سے اللہ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز افضل العبادات ہے، عبادتوں میں سے سب سے افضل، جس طرح حضور افضل الانبیاء ہیں، نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ برتر اور افضل حضور ہیں، قرآن سب کتابوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے، عبادتیں جتنی بھی ہوں گی ان سب میں سے سب سے افضل عبادت نماز کی عبادت۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اس قیامت والے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کامل نکل آئی تو باقی عبادتوں میں بھی چھوٹ پیدا کر دی جائے گی، اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے اور ان کی کمیاں کوتاہیاں بھی اللہ دور کر دیں گے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے نماز کامل نہ نکلی یا نماز جو ہے پوری نہ نکلی تو آدمی وہیں پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد طلب کرو، میں مدد کرنے والا ہوں صابرین کا اور مسلین نماز پڑھنے والوں کا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور پیچھے اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، یہ یہود و نصارہ جو آپ پر اعتراضات کرتے ہیں، کبھی آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کے قبلے پر اعتراض کرتے ہیں، اے میرے محبوب فلا تخشوہم، آپ ان سے نہ ڈریں، آپ ان کا خوف نہ کھائیں، واخشونی، بلکہ دل میں صرف میرا خوف رکھیں، ٹھیک ہے، ان کے باطل اعتراض پر صبر سے کام لیں۔ واصبر وما صبرک الا باللہ، صبر بھی اللہ کی توفیق سے حاصل ہوگا، اس لیے صبر کی بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ جب کوئی مصیبت آیا اللہ مجھے اس پر صبر عطا فرما۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے تو ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے امور کی بات ہے، یہ کاموں میں سے عزم والا یعنی پختہ کاموں، پختہ جو ہے بات ہے، پختہ بات ہے، اس سے اللہ فلاح نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں جو شخص یا جو جماعت جس میں صبر کی روح پیدا ہو جائے اور نماز پر استقامت پیدا ہو جائے، وہ شخص یا جماعت کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے۔ یہ دونوں چیزیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس سے میری مدد حاصل کرو۔ جب آدمی صبر کرتا ہے اور نماز کو پختہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے چاہے وہ مجاہد ہو یا تبلیغ کے ساتھ متعلق ہو یا طالب علم ہو، ٹھیک ہے، عالم ہو، کسی جماعت کے ساتھ بھی متعلق ہو، یہ دو چیزیں، ایک تو صبر کے ساتھ جو آنے والی تکالیف ہیں ان پر صبر کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجاہد نے بھی گھر چھوڑنا ہوتا ہے، پیچھے بیوی ہیں، بچے ہیں، خاندان ہے، برادری ہے، حالات آئیں گے، ٹھیک ہے، اور سب کچھ ہوگا، آگے جا کر رستے کے معاملات بھی ہیں، آگے جا کے دشمن کا بھی خوف ہے، اور اسی طرح تبلیغ والے ساتھی نے بھی گھر چھوڑنا ہے، پیچھے بیوی بچے معاملات ہر چیز کاروبار چھوڑ کے نکلنا ہے۔ اسی طرح طالب علم جو ہے یا عالم ہے اس نے علم کے لیے سفر کرنا ہے، تب بھی ماں باپ کو، برادری کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، تو حالات آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی۔ کوئی آدمی کسی بھی جماعت کے ساتھ متعلق ہو، دین کے کسی شعبے میں کام کر رہا ہو، جب بھی یہ دو کام کر لے، ایک تو صبر کی روح اندر پیدا کر لے، صبر کو اپنے اندر لے آئے اور صبر کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، دوسرا نماز پر استقامت حاصل، پھر وہ دنیا کے جس دشمن سے بھی ٹکر لے گا اللہ جل شانہ اس کے اندر جو ہے قوت پیدا کریں گے، اس کو کبھی شکست نہیں ہوگی، اور جذبہ جہاد اس کے کام آئے گا، جذبہ جہاد پیدا ہو جائے گا۔ اگر جذبہ جہاد میں اس کی جان بھی چلی جائے تو انسان فنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے دائمی حیات نصیب فرماتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی جو ہے، انسان اس خلفشار کی زندگی سے نکل کر بلند تر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔
شہید جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کی دین کی تقویت کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے مارا جا رہا ہے، اور وہ اللہ اس شہید کی قدر فرماتے ہیں اور اللہ اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس شہید کی اللہ اتنی قدر فرماتے ہیں کہ جب اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنا شروع ہوتا ہے، گولی لگتی ہے، تیر لگتا ہے، تلوار لگتی ہے، اور وہ شہادت کے درجوں کو پہنچنا شروع ہوتا ہے، وہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں مارے جائیں، جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں، جو میرے راستے میں جذبہ جہاد کو لے کر نکلیں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پوری دنیا میں اللہ کا دین کس طرح غالب آ جائے یہ جذبہ لے کر نکلیں اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو کہ یہ مر چکے ہیں، مردہ نہ کہو۔ اللہ نے وضاحت فرمائی بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب عالم ارواح میں ہم تھے، ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہم وہاں کیسے تھے۔ اللہ نے کہا تم روحیں تھیں، روحیں ہم نے بنائی اور ایک جگہ ہم نے جمع کی، پھر اللہ روحوں سے مخاطب ہوئے، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے روحوں سے پوچھا کہ تم جب دنیا میں جاؤ گے وہاں جا کر کیا کام کرو گے۔ تو یہ عالم ایک ہم پر گزرا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا، اس عالم ارواح کو ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح دنیا کے جہان کو ہم جانتے ہیں، اس سے اگلا جہان جو عالم آخرت سے پہلے عالم برزخ آنے والا ہے، قبر کا جہان یا اس مرنے کے بعد اٹھنے تک جو جہان ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس میں آدمی جل جائے، آدمی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، آدمی قبر کے اندر چلا جائے، آدمی جہاں بھی چلا جائے، یہ آدمی پر ایک جہان آنے والا ہے۔ کتنا لمبا جہان ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم دنیا گزارتے ہیں 60-70 سال، تو یہ جہان بھی کئی دفعہ ہزاروں لاکھوں سال ہے، قیامت کے آنے تک کتنے سال ہوں گے۔ کئی لوگ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے بڑے ہیں تو ان کو ہزاروں لاکھوں سال گزر چکے۔ تو عالم آخرت تک یہ ایک جہان ہے جو عالم برزخ آنے والا ہے۔ تو شہید اس جہان سے اس جہان میں جانے والا ہے۔ جو اللہ عالم آخرت میں شہید کو انعام دیں گے وہ تو بعد کے ہوں گے، لیکن عالم برزخ کی بات اللہ کر رہے ہیں کہ تم میرے شہید کو، میرے راستے میں مارے جانے والے کو، میرے راستے میں قتل ہونے والے کو، میرے راستے میں اپنی جان کو فدا کرنے والے کو مردہ نہ کہو۔ گویا کہ اللہ ایک طرح کی سفارش بھی کر رہے ہیں اور ایک طرح کا حکم بھی دے رہے ہیں کہ اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ اس کی مادی حیات ختم ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ موت کے آنے کے بعد ختم ہوئی ہے، لیکن شہید کو اگلے جہان برزخ میں اعلیٰ تر زندگی میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے شہداء اور انبیاء ان کی حیات مسلم ہے، وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ جس طرح شہید زندہ ہے اسی طرح انبیاء کو بھی اعلیٰ ترین زندگی اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ دنیا کی زندگی دوبارہ حال ختم ہونے والی ہے، یہ مصیبتوں والی زندگی ہے، یہ آلام، یہ درد، یہ تکلیفیں لیکن ختم ہونے والی ہیں۔ جو اس کے مقابلے میں جو شہید کو زندگی حاصل ہوگی وہ نہایت اعلیٰ فائق اور عظیم تر زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے انبیاء کے بارے میں تو حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اس لیے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح جسم تر و تازہ ہیں اور ان کی حیات باقی ہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اسی جسم کے ساتھ جس میں ڈالے گئے ہیں زندہ ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا مقدس عقیدہ ہے کہ حضور اپنے روزے میں زندہ ہیں، دور سے جو درود پڑھا جائے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا جاتا ہے، اور جو خود جالی کے پاس روزے کے پاس جا کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے جو آدمی درود پڑھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا فلاں امتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء اپنے انہی جسموں کے ساتھ قبروں میں حیات ہے، عالم برزخ میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ حیات ہے۔ اور شہداء کے بارے میں بھی اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں جو ہے شعور نہیں۔ اب شہداء کے بارے میں کہ بعض دفعہ کسی شہید کی جو ہے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن اکثر جو ہے شہداء کے جسم بھی اللہ محفوظ رکھتے ہیں، ان کے جسموں کو بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 600-700 سال پرانے جو تتاریوں کے زمانے کے جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی قبروں کو کھودا گیا، 700-800 سال پرانے جسم جو ہیں وہ پوری اسی طرح نکلے،
کفن بھی بالکل صاف ستھرا، جسم بھی اسی طرح تر و تازہ، اور جو ہے جس زخم پہ ان کا ہاتھ رکھا ہوا تھا اس زخم سے ہاتھ اٹھایا گیا تو وہاں سے خون بھی جاری ہو۔ تو یہ شہداء کی زندگیاں ہیں کہ اللہ جل شانہ، اسی طرح شہداء کے بعد جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کی اللہ کے ساتھ جتنی مناسبت ہوتی ہے، کئی واقعات ایسے جو ہیں پیش آ چکے ہیں کہ ان کی قبروں کو جب کھولا گیا ان کی قبروں کے اندر ان کے جسم بالکل اسی طرح صحیح سلامت۔ تو اس لیے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ برزخ کی زندگی تو ہر نیک اور بد، کافر اور مومن سب کو حاصل ہے، مگر شہداء کی زندگی نہایت اعلیٰ اور عرفہ زندگی ہے کہ اللہ شہداء کو عیش کے سامان نصیب فرماتے ہیں، اعلیٰ درجے کی خوراک اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں۔ جنت کا رزق تو جنت میں داخل ہونے کے بعد ہوگا، حساب کتاب عالم آخرت میں ہوگا، اللہ قبر میں بھی ان کو رزق پہنچا رہے ہیں۔ اب وہ کیا رزق ہے، کس طرح پہنچتا ہے، آگے اللہ نے فرما دیا اس کو تو نہ سوچ، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو اس کا شعور ہی نہیں رکھتا، تیرے ادراک میں یہ نہیں آئے گا۔ تو دنیا کو دیکھ کے، اب بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے سانس لیتا ہے، اس کو 3 پردوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ہم تو دنیا کے عقل کو سامنے رکھ کے دنیا کی سوچ کے حساب سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کیسے زندہ رہتا ہے، 9 مہینے جو ہے وہ سانس کہاں سے لیتا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ خوراک کیسے کھاتا ہوگا، لیکن اللہ اس کو تو شعور نہیں رکھتا۔ تیری ٹیکنالوجی، تیری سائنس یہاں فیل ہے۔ اللہ وہ 3 فی ظلمات ثلاث، اللہ کہتے ہیں 3 اندھیروں میں ہم رکھ کر بچے کو زندہ رکھتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں اور اس کو وہاں ہم خوراک مہیا کرتے ہیں، اس کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اگر قبر میں تجھے نظر نہیں آ رہا، تیری عقل جو ہے نہیں مان رہی، تو تو اپنی عقل کو ایک طرف رکھ، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری بات مان کہ میرے زندگی جو ہے جو لوگ میرے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ اللہ نے خود واضح طور پر کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا زندگی کی اقرار کرو کہ وہ زندہ ہیں، اور تجھے اگر نظر نہیں آ رہا، تیرے سامنے اگر وہ جل گیا ہے، کٹ گیا ہے، بازو کٹ گئے ہیں، تیرے سامنے بم سے اڑ گیا ہے، اگر شہید کسی حالت میں بھی ہے، تو اپنی حالت کو چھوڑ، تو اس کو زندہ مان، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تیری عقل میں نہیں آنے والی بات تو شعور نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمارا فہم، ہمارا ادراک یہ دنیا کی محدود زندگی میں ہے، ہماری آنکھیں محدود ہیں۔ جنت میں ان آنکھوں کو اس قابل کیا جائے گا، ان کی نورانیت کو اتنا تیز کیا جائے گا کہ وہ اللہ کی زیارت کر سکے۔ اور عالم بالا جو ہے، عالم بالا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عذاب قبر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ یہ آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ عالم ملکوت کی چیزوں کو دیکھ سکے۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں جس قبر پہ کھڑا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ سے درخواست کرتا کہ یہ عذاب تمہیں بھی دکھلایا جائے، لیکن تمہاری آنکھ اس کی متحمل نہیں ہے، تمہاری آنکھ اس کو دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، دنیا کی عقل اس کو سوچ نہیں سکتی۔ اس لیے عالم ملکوت، عالم بالا کی جو چیزیں ہیں، فرشتے وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ اگلے جہان میں موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، ان کا ادراک وہاں پہنچ کر ہی ہوگا۔ جو یہ انسان مرتا ہے قبر میں عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اس کو پھر فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے تو منکر نکیر آتے ہیں، اس سے آ کے سوال پوچھتے ہیں، سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ موت اور یہ زندگی اور اگلی زندگی، اس کے درمیان جو موت دیوار ہے، موت کا غرغرہ جو ہے، جو اسرائیل جو روح قبض کرنے کا فرشتہ آتا ہے وہی انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی جو ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آخرت کی چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ موت مقدمہ ہے اگلی زندگی کا، عالم برزخ کا مقدمہ ہے، اس لیے یہ موت شروع ہوتی ہے تو وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے، یہ موت شروع ہوتی ہے تو اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس زندگی کی ہر چیزیں، چونکہ وہ آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسے کیا پتہ ہے باہر گاڑیاں چل رہی ہیں، میری ماں بازار میں گئی ہے، بازار کی یہ زندگی ہے، اس کے اوپر تو پیٹ ہے، وہ تو اندر ہے، وہ تو جب باہر آتا ہے تو پھر دیکھتا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ روشنیاں ہیں، یہ بلب ہے، یہ آہستہ آہستہ وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ جو ہی وہ اگلے جہان میں آتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح انسان اس جہان سے موت کے بعد نکل کر عالم برزخ میں داخل ہوتا ہی ہے، اس کو ساری چیزیں پھر جو جنت ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، ایک حد تک وہ چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز کو سننا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو جو ہے اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم جا کے جو ہے قبر والوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعطر، حضور نے فرمایا سلام کرو۔ تو اسی لیے ہدایات دی کہ اس قبر پہ نہ بیٹھو کہ قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، مردہ سمجھ کے یہ نہ کرو کسی مردے کی ہڈی توڑ دو، اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قبرستان کی بے حرمتی نہ کرو، قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں ہے، بندہ مر جائے تو پوسٹ مارٹم کرو نہیں، اس کی چیر پاڑ نہ کرو، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی توہین ہے۔ بھائی ڈیڈ باڈی ہے نا، اس کی توہین کیسے؟ اللہ کہتے ہیں بھائی اس کے اندر جان ہے، اس نے اگلی زندگی میں چلا گیا ہے، اس کے اندر اب شعور آ گیا ہے، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ساری احادیث جو موجود ہیں یہ عالم برزخ کے بارے میں ہیں، اس لیے یہاں اللہ نے خاص کر کے شہداء اور انبیاء کے بارے میں، بالخصوص شہداء کے بارے میں یہاں سفارش فرمائی ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو میرے رستے میں، اللہ کے رستے میں، اللہ نے خود فرمایا اللہ کے رستے میں جو شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، ان کو مردہ، اموات مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، اور تمہاری یہ مادی نظریں، مادی آنکھیں، مادی جہان کی مادی چیزیں جو ہے اس کو نہیں سوچ سکتی، مادی دماغ اگلے جہان کی چیزوں کا ادراک کا شعور نہیں رکھتا۔ جب وہ اگلا جہان آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اس وقت صرف تمہارا کام یہ ہے کہ میری باتوں کا یقین کر لو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائی، یا اللہ درگزر فرمائی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائی، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، حضور سے محبت نصیب فرمائیے، اہل بیت صحابہ سے محبت نصیب فرمائیے، تابعین تبع تابعین سے محبت نصیب فرمائیے، اولیاء اللہ علماء کرام سے محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنا ہمارے مقدر فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، پوری دنیا کے باطل نظاموں کو تہس نہس فرمائیے، ختم فرمائیے، نیست و نابود فرمائیے، یا اللہ اپنے نظام کو، قرآن و سنت کے نظام کو پورے جہان میں، پورے عالم میں، پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ اسلام کی بہاریں نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ کا قیام نصیب فرمائیے، یا اللہ نیک صالح حکمران نصیب فرمائیے، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائیے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیے، لالچوں کی لالچ سے محفوظ فرمائیے، جادو ٹونا کرنے والوں کے جادو ٹونے سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ آسمان سے اترنے والی ساری خیریں ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ جتنی خیروں کی دعائیں حضور علیہ السلام نے امت کے لیے کی ہیں تمام خیروں میں ہمارا حصہ فرمائیے، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سے پناہ نصیب فرمائیے، یا اللہ حضور علیہ السلام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائیے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، حضور کے دستے مبارک سے حوض کوثر سے شرابی نصیب فرمائیے، یا اللہ رمضان کے لمحات جو آ رہے ہیں یا اللہ ان کی قدر نصیب فرمائیے، یا اللہ خوب عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ اس رمضان میں آپ راضی ہو جائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا